یہ آپ کے سامنے نا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 جو ہے وہ تلاوت کی گئی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ اور اس شخص سے کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نا ایک تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل سے ایک اور جگہ بھی آئی ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر جم گئے، یعنی کوئی خوف اور کوئی لالچ پھر انہیں اس سے نہ ہٹا سکا کہ بس ہمارا مالک بھی وہی ہے، ہمارا خالق بھی وہی ہے، ہمارا پالنے والا بھی وہی ہے۔ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا جو ہم نے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں جو کتابچہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، اور جس میں الہ، رب اور عبادت اور دین کا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اس کا۔ اس میں رب کے انہوں نے جو معنی بتائے ہیں وہ یہ کہ وہ پالنے والا بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے، نشو و نما دینے والا بھی ہے، اور جو مجھے بہت ہی اچھا جو اس کی جو اچھی تعریف لگتی وہ یہ کہ اصلاح احوال کا ذمہ دار ہے۔ ہم سارے کام غلط کر دیتے ہیں پھر وہ انہیں ٹھیک کر دیتا ہے، اور وہ ہمارا مالک بھی ہے، وہ ہمارا آقا بھی ہے، اسی کے پاس ہم ساری فریادیں لے کر جمع کر کے تو اسی کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے بھی اس دنیا میں کہا کہ بس اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر جم گئے، ان کو نہ کسی خوف نے اور نہ کسی لالچ نے اپنی اس دعوے سے اور اپنی اس استقامت سے ہٹایا۔ تو اللہ فرماتے تتنزل علیہم الملائکۃ، تو پھر ان کے اوپر پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو انہیں کہتے ہیں اللہ تخافو، کہ نہ خوف کھاؤ، ولا تحزنو، اور نہ غم کرو۔ انسان کی پوری زندگی نا 2 چیزوں میں گزر جاتی ہے، ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس ربوبیت کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان دونوں چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، ان کو ماضی کے غموں سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے اور مستقبل کے اندیشوں سے بھی انہیں بے نیاز کر دیتا ہے، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ ان کو اس جنت کی بشارت یعنی ان کو ملتی ہے کن تم توعدون، جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اکثر جگہوں میں کہا گیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کبھی بھی وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو جن لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر جم گئے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ملائکہ کا نزول کرتا ہے اور پھر انہیں بشارت دیتا ہے کہ نہ مستقبل کا خوف کرو اور نہ ماضی کے غموں میں مبتلا رہو، اور اس جنت کی بشارت ہے تمہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے یعنی ولی ہیں۔ ولی کہتے ہیں نا کفیل کو، ولی کہتے ہیں دوست کو، جگری دوست کو، اور ولی کہتے ہیں کہ وہ جو سب چیزوں کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں فلاں کا ولی ہے، فلاں لڑکی کا ولی ہے، اور یہ ولی کہتے ہیں کہ بس جو بہت ہی زیادہ جو جگری دوست ہیں اور ساتھی ہیں ان کو وہ کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو کہ ہم تمہارے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وہ فرشتے بھی انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ ہے اور ہم بھی تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور یعنی وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر جس چیز کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس میں ایک اور بڑی اچھی بات یعنی ہدایت دی گئی ہے کہ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی برا کرے نا تو تم بدلے میں برا نہ کرو اور زیادہ دشمنی پہ اتر آئے گا، بلکہ نیکی یعنی اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برا کر رہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہ ایک ٹپ ہے کہ تمہارا جو دشمنی ہوگی وہ تمہاری دوستی میں بدل جائے گی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، 9 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے یعنی مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں، اور جو مجھ سے کٹے تو میں اس سے جڑوں، اور جو مجھ پر زیادتی کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ اچھا، یہ یعنی شہادت امام حسین کے اس میں یعنی یہ بڑی پیاری آیت ہے نا کہ جن لوگوں نے کہا کہ بس اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر جم گئے اور انہوں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا اور کسی کے ساتھ بھی ان کے اوپر بس ظلم ہوا اور ان کے اوپر۔ اچھا، اگلی جو آیات ہیں شہادت امام حسین کے متعلق وہ بھی نا ضرور آپ لوگ اس کو بھی انڈر لائن کریے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 تھی، اور اب سورہ حج کی نا آیت نمبر 39 39 کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيُنْصَرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ تو ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر زمین میں اقتدار بخش دیا جائے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیت نمبر 39 سے 41 تک کی آیات میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی تلاوت کی ہیں۔ اور تیسری جو ایک یعنی شہادت امام حسین کے ساتھ ریلیونٹ قرآن کی آیات ہیں وہ سورہ عصر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں نا، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، پھر اپنے اس ایمان کا ثبوت عمل صالح کر کے اور نیک اعمال کر کے دیا، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور اس حق کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں اس کے اوپر ایک دوسرے کو پھر صبر کی تلقین کی۔ یہ 3 بڑی ریلیونٹ آیات، یہ آیات جو ہے نا، ایک میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی، اور ایک میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی 39 سے 41 تک، اور پھر میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی۔
یہ تین بڑی ریلیونٹ آیات ہیں قرآن کریم کے ان تین مقامات پر کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس شہادت کے اوپر بہت زیادہ فٹ اترتی ہیں۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ جی بس اللہ ہی میرا رب ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر جم گئے، کوئی خوف اور کوئی لالچ ان کو اللہ تعالیٰ کے اس راستے سے پھر ہٹا نہیں سکا۔ تو ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت دی نا، جو جتنے بے خوف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتوں کا نزول یقیناً کیا ہوگا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم مستقبل کا خوف کرو نہ ماضی کا غم کرو، بس بڑھتے ہی چلے جاؤ، اور اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، اس لیے کہ تم سے تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا وعدہ کیا ہے جس میں بہت ساری ضیافتیں تمہارے لیے تیار رکھی ہیں۔ پھر یہ جو آیات تھیں کہ جی اگر ان کو ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو پھر یہ چار کام کریں گے۔ ایک یہ کہ جی اقامت صلاۃ، اور دوسرا ایتاء زکوٰۃ، کہ وہ زکوٰۃ کا نظام سسٹم نافذ کریں گے جس میں دولت جو ہے وہ اوپر سے نیچے ٹرکل ڈاؤن کرے گی، آج کی طرح نہیں، سرمایہ دارانہ نظام کی طرح کہ غریبوں کا تو خون چوس کر ان کے اوپر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اور وہ ان کے اوپر بجلی ہے، خوراک کی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، لیکن امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب تر۔ زکوٰۃ کے نظام میں بات ہی یہی ہے کہ جو دولت ہے وہ گردش کرتی رہے، اور وہ صرف ایک جگہ پر ڈمپ نہ ہو، امیر امیر نہ ہو اور غریب غریب نہ رہے، اس کا وہ گردشی نظام ہے، اس کا پورا جو سسٹم ہے۔ تو کہا کہ جب بھی ان کو زمین میں اقتدار ملے تو ایک تو وہ نماز قائم کریں گے۔ نماز کے قیام کا مطلب یہ کہ انسان 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضری دے، کہ میں آپ کا غلام ہوں، ایاک نعبد، میں نے آپ ہی کی غلامی کرنی ہے، آپ ہی سے اس غلامی میں مدد مانگنی ہے، اور بس میں آپ ہی کا ہوں۔ 5 دفعہ وہ غلامی کا اقرار کرنے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ اور اب زکوٰۃ کے نظام میں کہ اب دولت جو ہے وہ امیروں سے غریبوں کی طرف جائے گی۔ اور تیسرا کہ وہ امر بالمعروف کریں گے، کہ وہ ہر نیکی جو ہوگی وہ اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، آگے بھی لوگوں تک اسے پہنچائیں گے۔ اور چوتھی بات کہ وہ نہیں عن المنکر کریں گے۔ آج تو ہے نا کہ بس اچھے اچھے کاموں کا حکم دو، مگر جہاں برائی دیکھو تو کہو کہ مائنڈ یور اون بزنس۔ آج تو علماء کا بھی یہ کردار ہے، میڈیا کا بھی یہی کردار ہے، بڑوں کا بھی یہی کردار ہے کہ ہم نے کیا، بس لوگوں کو، ہمارے بڑے جب ہوتے تھے نا تو ہر برے کام کے اوپر منع کرنے کے لیے اڑ جاتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ محلے میں بھی ایک بزرگ ہوتا تھا، وہ پورا محلہ اس کا احترام کرتا تھا کہ یہاں پر ان کی موجودگی میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ امر بالمعروف بھی جتنا ضروری ہے اتنا ہی نہیں عن المنکر بھی ضروری ہے۔ اور امام علی مقام نے انہی چاروں چیزوں کے لیے اور ان کے قیام کے لیے یہ ساری جو جد و جہد کی تھی وہ کی۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید انہوں نے صرف یزید کے جو برا کردار تھا اور صرف یزید کو ایک سمبل بنا کے، تو لیکن امام علی مقام کی شہادت کا ایک بہت بڑی جد و جہد ہے جو انہوں نے اس پورے نظام کے خلاف اس جد و جہد کو، یعنی وہ اتنے دانا اور زیرک آدمی، اس نے یعنی نہ صرف اپنے بلکہ اپنے پورے کنبے کا خون اسی لیے بہایا کہ جو پٹڑی سے گاڑی جو تھی نا، وہ ٹرین، وہ بالکل دوسرے سمت پر جانے لگی تھی، اور انہوں نے اس کو بھانپ لیا تھا، اور اس کو، اس خلافت کو ملوکیت میں بدلنے سے روکنے کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اور تیسری جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ عصر، وہ امام شافعی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں صرف یہ ایک ہی صورت ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے اور اس کے نجات کے لیے کافی تھی، کہ ہر انسان خسارے میں ہے زمانے کی قسم، سوائے ان لوگوں کے جو یہ چار صفات ہوں، جن میں ایمان، عمل صالح، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت۔ ہماری اس کلاس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے کہ ہمیں وہ ہر ہفتے اکٹھا کرتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی باتیں کرتے ہیں، اور جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ راشدہ انجم اور اسرا جبین پلیز اپنے مائک ذرا میوٹ کر لیں پلیز۔
تو یہ تینوں جو جگہیں یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کیے. اور یہ جو کربلا عشق کی درسگاہ میں ایک بڑی پیاری بات ایک دو میں نے آج پڑھی تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ اسلامی سال کا جو آغاز ہے نا اور اختتام دونوں اللہ سے وفاداری کا اور اللہ کی راہ میں قربانی سے عبارت ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے نا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اس سے ہمارے اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے ذوالحج کی 10 تاریخ کو. اور محرم کی یہ جو 10 تاریخ ہے اس سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی جو یعنی یہ پورا سال ہمیں اسی لیے وہ کہتے ہیں نا عشق کی ابتدا بھی وہی ہے اور انتہا بھی اس سال میں. یہ ہمیں قربانیاں جو ہیں یہ دونوں یہ ہمیں پورا سال جدوجہد کرنے پر آمادہ رکھتی ہے. اور پھر ابوالکلام آزاد ایک جگہ لکھتے ہیں کہ امام علی مقام کے جسم مبارک سے دشت کربلا میں جس قدر خون بہا تھا، اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے دنیا نے اشکائے ماتم و علم کا سیلاب بہا دیا ہے. اتنا لوگ روتے ہیں اور صدیاں گزر گئی ہیں اس واقعے کو، لیکن وہ غم جو ہے وہ ہر سال آ کے بالکل تازہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو میدان کربلا میں جو ہارے وہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی کامیابی کے ہار پہنے نظر آتے ہیں اور رہتی دنیا تک عزم و استقلال کے نشان بن کر سربلند اور سرخرو رہیں گے. اور اسلام کی سربلندی کے لیے جان کی پرواہ نہ کرنا درس کربلا ہے. کسی بھی حالت میں ظلم و ستم جبر و تشدد کی بجائے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر مردانگی اور بہادری سے مقتل میں جانا ہی درس کربلا ہے. مردہ یزید پر ہی ماتم کافی نہیں، زندہ یزیدوں کے مقابلے پر کھڑے ہونا بھی درس کربلا ہے. اور راہ حق میں جان دینا ہی حیات جاویدانی سے روشناس کراتا ہے، یہی بھی درس کربلا ہے. پھر ہم بحیثیت عورت ہونے کے نا ہم کربلا میں جو عورت کا کردار ہے اور جو وہ ایک ڈاکٹر علی شریعتی کا بڑا مشہور قول ہے کہ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ شہادت جو حضرت امام علی مقام نے اپنی جان اور اپنا سر کٹا کر دے دی، وہ شہادت پیش کر دی. اور دوسری شہادت وہ جو بی بی زینب نے کوفہ کے درباروں میں، یزید کے درباروں میں، کوفہ کے بازاروں میں جو خطبات انہوں نے پیش کیے، اگر وہ شہادت نہ دیتی تو یہ اتنی بڑی قربانی تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتی. یہ پورا جو واقعہ ہے اور پورا جو کربلا جو عشق کی داستان ہے، یہ ساری ایک خاتون کی زبانی ہی دنیا تک پہنچی ہے. اور وہ اگر نہ ہوتی ہیں اور ان کے وہ شجاع والے خطبے نہ ہوتے تو آج دنیا اس سے محروم رہ جاتی. تو ہر یزید کے سامنے کھڑا ہونا اور دنیا کے ہر دور کے یزیدوں کے سامنے کھڑا ہونا، یہ بھی کربلا کی عورت کا ایک کردار ہے جو انقلابی کردار ہے. اور وہ کسی نے بڑا خوبصورت سا ایک مصرع کہا ہے کہ زندہ وفا کا نام ہے زینب کے نام سے. وفا اور شجاعت اور صبر اور رضا، یہ جو انقلابی کردار ہے، انقلابی آفری کردار ہے، یہ زینب کا کردار ہے جو آج بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہماری نوجوان نسل کو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ ایکٹریس ہیں، ماڈل گرلز، یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں. ہمارے اصل رول ماڈل جنہوں نے ہمیں زندگی کا جینا سکھایا ہے، زندگی کو رہتی دنیا تک ان کا نام روشن ہے، وہ یہ بیویاں ہیں، ان کے کردار ہیں. اور ان کو صرف ان محرم کے دنوں میں ہمیں نہیں یاد کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے ان بڑے اس پوری جو ٹریننگ کیمپ ہے کربلا کا، اس کو صرف ان 10 دنوں تک محدود کر دیا ہے. ہمیں ماں ان 10 دنوں کو اس پورے سال پر اور اپنی پوری زندگی پر اس کو پھیلانا ہے. اور انشاءاللہ انقلاب کی جو لہریں جو کربلا سے شروع ہوئی تھیں ان کو تا قیامت انشاءاللہ جاری بھی رکھنا ہے اور ان کو ساری بھی رکھنا ہے. اور پھر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا بڑا چھوٹا سا پمفلٹ ہے، میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا نا کہ ان کا جو عظیم پیغام ہے، اس کا مقصد شہادت کیا تھا.
اور وہ کہ ریاست کا مزاج بدل رہا تھا، اس کا مقصد بدل رہا تھا، اور دستور کی تبدیلی ہو رہی تھی، انسانی بادشاہت کا آغاز ہو رہا تھا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو معطل کیا جا رہا تھا، اور اسلامی دستور کے جو بنیادی اصول ہیں انہوں نے نا 8 بنیادی اصول اس کے بتائے ہیں کہ جو اسلامی ریاست اور اسلامی دستور اور اسلامی قانون کا، اور یہ ہمارے لیے آج بھی رول ماڈل ہے۔ ہم آج بھی اپنے ملک میں، اپنی دنیا میں اگر ان کو رائج کریں کہ آزادانہ انتخاب ہو، شورائی نظام ہو، اظہار رائے کی آزادی ہو، اللہ اور اس کے رسول اور دنیا کے اس کے عوام کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو، بیت المال ایک امانت ہو، کرپشن فری دنیا یعنی ہو، اور قانون کی حکومت ہو، رول آف لا ہو، اور حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات، بالکل ایکویلٹی اور بالکل ایکویٹی، اس کا دور دورہ ہو۔ اور پھر وہ امام حسین کا جو مومنانہ کردار ہے اس ساری چیز میں، تو یہ جو کربلا عشق کی درسگاہ ہے، یہ اصل میں معراج عشق بھی ہے، اور ہمیں اس سے یہ سارے جو اصول ملتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم نے پورا سال اپلائی بھی کرنا ہے، اور صرف وہ کہتے ہیں مردہ یزید کا ماتم نہیں کرنا، زندہ یزیدوں کے خلاف بھی مزاحمت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ